حضور تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ جس مسلک اعلیٰ حضرت کو بیل گاڑی پر بیٹھ کر گھر گھر ہر محلہ محلہ محفل میلاد پڑھ کے ہر محلے تک پہنچاتے رہے، جو بڑی سے بڑی کانفرنسیں کر کے پورے اس زون کو ترہت ڈویژن کو انہوں نے وہابیت کی مسموم آندھی سے بچایا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا چراغ گھر گھر میں جلایا۔ اس فقیر اور درویش کا احسان ہے جنہوں نے محدث اعظم ہند کو بلا کے تقریر کروائی، جنہوں نے سرکار مفتی اعظم ہند کو بلوا کے پورے علاقے میں مسلک کا کام کیا اور خود ایک صوفی بن کر درویش بن کر صوفیوں کے طرز پہ عمل کر کے غریبوں کی جھوپڑی میں مالداروں کے محل میں جا کے مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچایا۔ تو بابا تیغ علی مسلک اعلیٰ حضرت کے بڑے سچے پرچارک کا نام ہے۔ اللہ نے اسے اس ویشالی کی زمین سے اٹھا کر وہ شہرتوں کے آسمان پہ پہنچایا ہے پورے ہندوستان میں کہ ہم لوگ کیرالہ جاتے ہیں وہاں بابا تیغ علی کا بورڈ لگا رہتا ہے، ہم لوگ کرناٹک جاتے ہیں وہاں ویشالی کے کسی آبی کے بابا فیضان تیغی کا بورڈ لگا رہتا ہے، چھتیس گڑھ میں فیضان تیغ علی کے نام پہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بمبئی میں ابھی دعوت آئی کل پرسوں کہ بابا تیغ علی کے نام پہ ایک مجلس ہو رہی، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا اتفاق سے میں خالی نہیں ہوں صاحب، بابا تیغ علی ایک درویش کا نام تھا، وہ ویشالی کی زمین سے اٹھا مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کیا، اللہ نے اتنی بلندی دے دی کہ آج ہندوستان کے سارے اسٹیٹس میں چھائے ہوئے ہیں۔ اب تیغی سلسلہ ایک ہندوستان کا ایک بڑا سلسلہ ہے، تو ہم لچوں لفنگوں کی نہیں مانے، بابا تیغ علی کی مانے کہ جس نے مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار کیا ہے، اس لیے آج کوئی نیا مسلک لے کے آ جائے ہم اسے اس کے چہرے پہ مار دیں گے۔ بابا تیغ علی نے جو مسلک اپنایا ہم اسے اپنا لیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سرکاہی، عرس تاریخ ملت حضرت مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ، قاضی شریعت حضرت مفتی علی رضا صاحب قبلہ مصباحی۔ سبحان اللہ، بابا تیغ علی رحمت اللہ علیہ یہ ایک ایسے ولی کامل، ایسے صوفی درویش کا نام ہے۔ درویشوں کو حالانکہ مسئلہ مسائل سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے، درویشوں کو مطلب ہوتا ہے کس سے؟ چادر پوشی سے۔ آج کل کے جو درویش ہیں، پہلے کے درویش تو ہر 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتے تھے، پہلے کے درویش کو تو 40 سال تک ان کی نماز فجر قضا نہیں ہوتی تھی، وہ رات بھر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو درویش آئے وہ درویشوں کو چادر سے مطلب ہے، سندر سے مطلب ہے، گاگر سے مطلب ہے، اپنے مریدوں کے بیچ بیٹھا کر کے واضح نصیحت کرنے سے مطلب ہے۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، مریدوں کو بیٹھاتے ہیں، واضح نصیحت کرتے ہیں کہ تم نفس کو مارو اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دو، روزانہ یہ وظیفہ پڑھو، یہ بھی اچھا ہے۔ مگر معلوم ہے آپ کو، اگر اعلیٰ حضرت اسی طرح کے ایک درویش ہوتے اور بابا تیغ علی اسی طرح کے ایک درویش ہوتے کہ صرف چند مریدوں کو مرید کرتے اور عرس میں بلاتے، چادر پوشی کرواتے، تو آج اعلیٰ حضرت کا نام پوری دنیا کی کروڑوں زبان پہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کو آج امریکہ سے لے کے ملیشیا تک کروڑوں مسلمان ان کا نام اپنے ایمان کی پہچان کے طور پر لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام۔ اور اعلیٰ حضرت کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایسے نائب پیغمبر کا نام ہے جنہوں نے تحفظ نافوس رسالت کا وہ فریضہ انجام دیا کہ آج اگر جلیل امتیاز جلیل اگر بمبئی میں تحفظ ناموس رسالت کا جھنڈا لے کے میدان میں آ رہا ہے، آج اسد الدین اویسی اگر مصطفیٰ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے میدان میں آ رہا ہے اور وہ بول رہا ہے، آج اگر دیوبند اور ندوہ اور سہارنپور کا کوئی مولوی اگر تحفظ ناموس رسالت کے لیے کانفرنس کر رہا ہے، تو کل تک جو ہم جیسے سنیوں بریلویوں کو وہ صاحب ٹریڈیشنسٹ کہتا تھا، وہ کہتا تھا یہ روایتی انداز کا یہ کم پڑھا لکھا مسلمان ہے، یہ قبر پجوا ہے، یہ بدعتی ہے۔ ہم رضا کے پیغام عشق رسالت کو عام کرتے تھے، یہ ہمیں دقیانوسی کہتا تھا۔ لیکن آج رضا کا وہی پیغام عشق رسالت آج وہ اپنے گلے میں اس کی چھاپ لے کر وہ میدان میں سیاست کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ آج بھلے ہی امتیاز جلیل بولے یا اسد الدین اویسی بولے یا کوئی ارشد مدنی بولے یا کوئی دہلی کا کوئی الیاسی بولے یا کوئی سعودی عرب کے لوگ مصطفیٰ کی توہین کے خلاف اگر وہاں سے وہ زبان کھولے، تو اس صدی میں حوصلہ دینے والا
اور گستاخان رسول کی خبر لینے والا اگر کوئی شخص ہے جس کی تحریک سے متاثر ہو کر دنیا گستاخوں کے خلاف برسر پیکار ہو گئی ہے تو وہ تحریک دینے والے کا نام امام العشاق احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. اعلی حضرت کی وہ تحریک آج عام ہو گئی پوری دنیا میں. اپنے بیگانے سب اپنا رہے ہیں، چاہے وہ خوشی سے مانے یا ناخوشی سے مانے، مگر ماننا ہے. ابھی کچھ دن پہلے بارہ بنکی میں چند دیوبندی مولیوں نے میٹنگ کی. اس میٹنگ میں یہ کہا کہ اگرچہ جلوس محمدی بدعت ہے، نہیں نکالنا چاہیے، مگر یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے، نکالنا چاہیے، مگر یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے. یہ اخبار میں نکلا، میں نے اس کو بہت جگہوں پہ میں نے بیان کیا. یہ دیکھیں، جو بدعت کہتا تھا لیکن یہ آج وقت کی ضرورت کہہ رہا ہے. اور ایک بڑے جلوس کی قیادت دیوبندی مولوی کانپور میں کر رہا ہے. بمبئی کے بڑے جلوس کی قیادت ایک دیوبندی مولوی آج 50 سال سے بمبئی میں کر رہا ہے، جس کے نزدیک یہ حرام ہے، جس کے نزدیک یہ بدعت ہے، مگر فکر رضا کا جادو سب کے سر چڑھ کے بول رہا ہے. اپنے اور بیگانے سارے لوگ آج مان چکے ہیں. آج ہاتھوں میں جھنڈا ہے، مکان کے اوپر جھنڈا ہے، مسجدوں کے اوپر جھنڈا ہے، ٹرین کے اوپر جھنڈا ہے. آج پلین سے گلاب کے پھولوں کی بارش ہے. اور آج پوری دنیا میں ہر طرف عید میلاد النبی کے نغمے جاری ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ اسی لیے جاری ہے کہ آج سے 25 سال پہلے آپ کے گاؤں میں 12 وفات بولا جاتا تھا. ہم نے 40 سال پہلے مدرسے میں دیکھا کہ گاؤں کے سارے لوگ 12 وفات کہہ رہے ہیں. مدرسے کے ہمارے 10-20 بچے اپنے مولوی صاحب کی نگرانی میں گاؤں کی گلی کوچے میں گھومتے تھے اور کہتے تھے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. تو ہم لوگ نور کہتے تھے، مگر گاؤں میں سارے سنی دیہاتی کہتے تھے یہ 12 وفات ہے. اب فاتحہ دلاتے تھے، بانٹتے تھے، محفل میلاد کرتے تھے، قیام کرتے تھے اور کیا کہتے تھے 12 وفات، یعنی آج کی تاریخ میں سرکار دو جہان اسلام کی وفات ہوئی ہے. یہ کلچر دیوبندیوں نے پھیلایا تاکہ عید میلاد النبی کی بات کو لوگ بھول جائیں اور حضور کی وفات کی بات سب کی زبان پہ چڑھ جائے. 12 وفات ان لوگوں نے سب کی زبان پہ جاری کیا اور سارے لوگوں نے قبول کر لیا. جیسے ہم سنیوں نے 40واں حسین کا قبول کر لیا، تیجا قبول کر لیا، 10واں قبول کر لیا، بھسا کر کے آئے اور 7 امام باڑے پہ رکھ دیا اور تیسرے دن فاتحہ کرتے ہیں. بغیر سوچے سمجھے ان رافضیوں کی ان باتوں کو ہم نے قبول کر لیا. لیکن جیسے جیسے اب لوگ دھیان دے رہے ہیں ویسے ویسے ساری یہ فرضی روایات کا خاتمہ ہو رہا ہے. میرے گاؤں میں 10 سے 12 فرضی امام باڑے بنتے تھے. آج الحمدللہ سارے امام باڑے ختم ہو گئے. ہمارے گاؤں میں ہماری بوڑھی دادی ہم سبوں کو بچپن میں لے کے امام باڑہ کے پاس لے کے جاتی تھی اور کہتی تھی امام حسین ہمارے پوتا کو صحت دے دیجئے، امام حسین ہمارے بیٹا کو یہ دے دیجئے. یہ ہم لوگوں نے دیکھا بچپن، یعنی امام باڑہ کو امام حسین کی قبر لوگ سمجھتے تھے. کتنی بڑی بدعت تھی. آج الحمدللہ پورے ہندوستان میں علماء اہل سنت نے بغیر کسی پرواہ، کسی لعنت اور ملامت کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے مسلک اہل سنت کو ظاہر کیا اور آج تمام خرافات کا خاتمہ ہو گیا. اور جو بھی باقی ہے انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں میں ختم ہو جائے گا. جس کے پاس علم ہوگا وہ کتاب کی بات کرے گا، وہ ڈھولک کی بات نہیں کرے گا. آج اگر کسی پیر کا بیٹا وہ اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنے جاہل مریدوں کو سے پیسہ وصولنے کے لیے اگر وہ ڈھولک کا سہارا لے رہا ہے، اگر وہ تعزیہ کا سہارا لے رہا ہے، تو یہ اس کے علم پہ ماتم کیا جائے کہ جس کا باپ ایک بڑا عالم ہندوستان کا گزرا ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا زبردست مناظر اور مبلغ گزرا ہو، اس کا بیٹا پوتا ڈھولک لے کے کیسے بیٹھ گیا، اس کا بیٹا ڈھول باجا کیسے لے کے بیٹھ گیا. وہاں سے تو علم نکلتا تھا، وہاں سے کتابیں لکھی جاتی تھی، مگر ظاہر سی بات ہے علم رہے گا تب نہ علم نکلے گا. یہاں تو صاحب جہالت ہے، مگر 2 ٹکا کمانے کے لیے سوچا کہ اب تو ہماری لا علمی کا پردہ فاش ہو جائے گا، اس لیے مداری کی گود میں جا کے بیٹھ گیا اور ڈھول بجانا شروع کیا. مگر اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مبلغین اسے نہیں چھوڑیں گے کہ تیرا باپ پڑا تھا اور تو اگر اپنے باپ کے طریقے پر عمل کرے گا تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اگر باپ کے مسلک سے ہٹے گا
تو پھر تم ہمارے لیے کوئی عزت ہمارے دل میں تیرے لیے نہیں ہوگی۔ تو جہاں علم ہوگا وہاں بدعت کے مٹانے کی بات ہوگی، شریعت اور سنت پہ عمل کرنے کی بات ہوگی، اور جہاں علم نہیں ہوگا وہاں ڈھول کی بات ہوگی۔ جہاں علم ہوگا وہاں فتویٰ لکھا جائے گا، وہاں کتاب پڑھایا جائے گا، وہاں کتاب لکھی جائے گی، وہاں مدرسہ قائم کیا جائے گا، وہاں تحقیق اور ریسرچ کی بات کی جائے گی، وہاں ڈھول اور چادر و گاگر لے کے نہیں رکھا جائے گا۔ وہاں اعلیٰ حضرت کا وہ مسلک، ایک چادر مزار پہ ڈال دی جائے اور جب تک وہ چادر پرانی اور بوسیدہ نہ ہو دوسری چادر نہیں ڈالی جائے، تاکہ جس طرح خانہ کعبہ کے اوپر غلاف دنیا کے سارے مکانات سے امتیاز کی خاطر ہے، اسی طرح عام قبروں سے اللہ کے ولی کی قبر کے امتیاز کے لیے، پہچان کے لیے اس پر ایک چادر ڈال دی جائے، اور جب تک وہ چادر پرانی نہ ہو دوسری نہیں ڈالی جائے، تاکہ جاہل مسلمان چادر چڑھانے کی ایک رسم نہ بنا لے، چادر چڑھانے کی منت نہ مانگنے لگے۔ آج جو یہ کام ہو گیا تو چادر چڑھاؤں گا، یہ کام ہو گیا چادر چڑھاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے اس کی مخالفت کی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ایک چادر پڑی رہے، دوسری اس وقت تک مت ڈالنا جب تک کہ پہلی چادر پرانی نہ ہو جائے، لیکن ہم لوگوں نے نہیں مانا، تو آج باضابطہ نماز ختم ہو گئی، چادر چڑھانے کی ایک رسم جاری ہو گئی، چادر چڑھانے کی ایک رسم جاری ہو گئی، اور اسی کو دکھا دکھا کے بدعقیدہ وہ ہمارے بیٹوں کو، پڑھے لکھوں کو ہم سے کھینچ کر وہابیت کی گود میں بٹھا رہا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ جن چیزوں کو مثال دے کر صاحب وہ وہابی ہمارے بچوں کو چھین رہا ہے، اگر وہ مسلک کے خلاف ہے ان چیزوں کو مٹا دیا جائے، اس کو بند کیا جائے، اور بتایا جائے کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام، تم آج بولتا ہے میرے امام نے 100 سال پہلے کہا ہے، قبر کا طواف حرام، تم آج بولتا ہے میرے امام نے 100 سال پہلے کہا ہے، چادر چڑھانے کی رسم کو تو ایک بدعت اور جاہلانہ رسم آج کہتا ہے، میرے امام نے 100 سال پہلے اس کو جاہلانہ رسم کہا ہے، ایک چادر پڑی رہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت مجدد البدعات کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت بدعتوں کی جڑوں کے اکھاڑنے والے اسلام کے زبردست مبلغ کا نام ہے۔